میں آج کے اس پروگرام کی آخری کڑی اور اس ادارے کے روح رواں حضرت مولانا اکرم ندوی صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام اور آج کا یہ خوبصورت عنوان تحفظ ختم نبوت یقیناً اپنے آپ میں ایک بے مثال عنوان ہے۔ اس عنوان پر جن لوگوں نے محنت کی اور جن لوگوں نے اس عنوان کو اپنایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دینی شرائط جو مسلمانوں کے لیے ضروری ہیں اور جن کو ماننا اور جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے ایک ختم نبوت بھی ہے۔ میرے خیال میں یہاں پر جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، زیادہ تر عالمیت کی بچیاں ہیں، ان سب کو معلوم ہوگا کہ اس عنوان سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیوں یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس کی اہمیت سے ہمارے تمام بچے واقف ہیں الحمدللہ۔ ہمارے سالانہ امتحان مسابقے بھی ہوتے ہیں، کوئز بھی ہوتا ہے، اور درسیات میں کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں اس سلسلے میں۔ لیکن یقیناً تحفظ ختم نبوت میڈیا سروسز نے جو خدمات کا یہ مسابقہ شروع کرایا، یہ پورے ہندوستان میں ایک انقلاب لا رہا ہے۔ ارتداد کو اگر روکا جا سکتا ہے تو یقیناً اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے یہ، کیونکہ جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوگا، صحابیات کی سیرت سے واقف ہوگا، صحابہ کے حالات کو جانتا ہوگا، اس کو معلوم ہے کہ مسلم کبھی گھبراتا نہیں، مسلمان کبھی دوسروں کی تہذیب سے مرعوب نہیں ہوتا ہے، مسلمان کبھی بھی اپنے اخلاق اپنے عادات سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ اس کے اوپر کیسے بھی حالات آ جائیں، کسی طرح کی بھی دشواریاں اس کے سامنے ہوں، لیکن مسلمان کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ پیاری بچوں، تھوڑے سے وقت کا پروگرام ہے، ادھر ادھر متوجہ نہ ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیں۔ آپ بیٹھے ہی ہیں، آپ کا وقت لگ رہا ہے، تو کچھ اچھی باتیں کانوں میں پڑ سکتی ہیں جو آپ کے کام آنے والی ہوں۔ تو آپ جو بھی یہاں پر بولنے کے لیے آئے، جو بھی آپ کو کچھ تھوڑا بہت بتانے کے لیے آئیں، اسی کی طرف متوجہ رہیں تو زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو اس عنوان پر کام کرنے کی یقیناً سخت ضرورت ہے، اور جن لوگوں نے بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ یہ اسکولوں، مدرسوں اور تمام عوام کے لیے جو جس پہل کو لے کر کے چلے ہیں، یقیناً قابل داد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو مزید حوصلہ عطا فرمائے، مزید ہمت عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں کی لوکل کمیٹی جو اتر پردیش سے تعلق رکھتی ہے، ہمارے صدر صاحب یہاں پر موجود ہیں، قاری عارف صاحب، جناب مولانا سہیل اختر صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں، رات دن لگے ہوئے ہیں اس کام میں۔ تو ہم سب کو خود آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، جبکہ یہ لوگ بیچارے اپنی طرف سے پہل کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ ہمیں ختم نبوت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل عجیب طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ ان فتنوں کو کچلنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا، اور صحابیات اور صحابہ کے واقعات کو جاننا اور ان کو سمجھنا۔ سب سے اچھا ذریعہ یہی ہے کہ اگر ہمیں اپنے ایمان کے اندر پختگی پیدا کرنی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، تو اپنے ان صحابہ کے بارے میں اور ان تابعین کے بارے میں اور اپنے اکابرین کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ورنہ اگر ہم ان سے دور رہے، اپنی تاریخوں کو ہم بھول گئے، تو یقیناً ہم مایوس ہوتے چلے جائیں گے۔ ہماری جو بچیاں آج دوسروں کے شکار ہو رہی ہیں اور دوسروں سے متاثر ہو رہی ہیں، اس میں مین وجہ یہی ہے کہ وہ سیرت کو نہیں جانتی ہیں۔ سیرت کے پہلو کو پڑھنا، سمجھنا اور دیکھنا کہ کیسے کیسے واقعات اسلام کے اوپر آئے ہیں، کیسے کیسے حالات آئے ہیں، لیکن ہماری بچیوں نے یا ہمارے نوجوانوں نے یا ہمارے علماء کرام نے کیسا ان کا ارتداد کیا، کیسا ان کا مقابلہ کیا، یہ سب سیرت سے ملتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آج اس پروگرام سے انشاءاللہ ہم لوگ ایک نصیحت لے کر کے جائیں کہ
اس موضوع پر ہم انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے، مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے۔ ہماری بہنیں جو عصری تعلیم گاہوں میں جاتی ہیں، خاص طور سے مخلوط نظام تعلیم کے حوالے ہیں، ان کو ہمیں اس کی اہمیت بتانی ہے، ان کو بتانا ہے کہ یہ کتابیں آپ کو پڑھنی چاہیے، یہ چیزیں آپ کو سیکھنی چاہیے، تاکہ ان کے اندر ایمان کی محبت پیدا ہو، صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اندر محبت پیدا ہو، تبھی یہ چیزیں اور یہ دشواریاں رک سکتی ہیں، ورنہ عجیب عجیب واقعات سامنے ہیں۔ ابھی 4-5 دن پہلے کا واقعہ ہمارے مظفر نگر کا ہے، 4-5 دن پہلے کا، سب علماء جانتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں۔ ہماری بچے بیٹا آپ کے سامنے تو بار بار یہ باتیں آتی رہتی ہیں نا، میں بتاتا ہوں بار بار آپ کو۔ یہ ابھی ہمارے مظفر نگر کا تازہ واقعہ ہے، ایک بہن کو روکا چند نوجوانوں نے جو غیر کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر جا رہی تھی، تو اس کو روکا اور اس سے پوچھا تم اس کے ساتھ کیوں جا رہی ہو؟ تو اتنے پوچھنے پر ہی ان چاروں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہ چاروں جیل میں ہیں آج، چاروں نوجوان، مسلم نوجوان جیل میں بند ہیں آج وہ۔ تو ایسے حالات ہیں کہ ہم ٹوک بھی نہیں سکتے ہیں، تو اس لیے اس وقت میں ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم خود آگے بڑھیں، ہماری بچی آگے بڑھیں، جو ہماری بہنیں، ہمارے گھر سے سب بچے جا رہی ہیں، ہمارے سوجڑو سے، رحمت نگر سے، اطراف سے کتنی بچے دور سے دوسرے اسکولوں میں جاتی ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ کوئی ہمارے پڑوس میں ہے، ہماری بہن ہے، ہماری چچا زاد بہن ہے، ماموں کی لڑکی ہے، جو بھی ہے، ہمیں نگاہ رکھنی ہے کہ واقعی فلاں اسکول میں جاتی ہے یا مخلوط نظام تعلیم میں جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں بیٹھ کر دینی باتیں کرنی ہے، دین سمجھانا ہے، دین بتانا ہے، دین کی اہمیت ان کے دلوں میں ڈالنی ہے، تب جا کر انشاءاللہ اس موضوع پر کام ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری بچیاں جو دین سے دور ہو رہی ہیں، جو اسلام مذہب کو جو کمتر سمجھ رہی ہیں، وہ انشاءاللہ رک جائیں گی۔ عجیب طرح کے حالات ہیں، سمجھ نہیں پاتے کہ ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہوئے ڈر رہا ہے اور دوسروں کی تہذیب سے متاثر ہو رہا ہے، جبکہ دنیا میں واحد مذہب ایک اسلام ایسا ہے کہ جو سچا دین ہے، جو سچا دین ہے، جس کے اوپر شک کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، جس کے بارے میں ذرا سا بھی تردد کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے اور سب سے عمدہ مذہب ہے، سب سے اچھا مذہب ہے۔ دوسرے مذاہب میں آپ جائیں گے تو عجیب عجیب خرافات ہیں، عجیب عجیب چیزیں ہیں، عجیب عجیب رسومات ہیں، برداشت کرنا انسان کے بس کے نہیں ہوتی بات چیزیں۔ لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ ہم ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا، اپنے نقاب کو، اپنی داڑھی کو، اپنی ٹوپی کو، اپنے برقعے کو کمتر سمجھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال آج کے اس پروگرام کے لیے میں تمام ذمہ داران کو، پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے بیچ میں جو مہمان آئے، خاص طور سے مفتی زاہد صاحب اور دیگر علماء کرام، مولانا قاری عارف صاحب، مولانا سہیل اختر صاحب، سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے واقعی بہت اچھے موضوع پر کام کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اس موضوع پر اور زیادہ جتنا بھی کام ہو سکتا ہے بڑھ چڑھ کر کے آپ حصہ لیں، ہمارے لائق جو خدمت ہو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہر وقت تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔